کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے۔ یہ مسجدوں کا نور الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر وما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. السلام عليكم. ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی، کیونکہ ضابطہ بھی ہے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے میں نعت پاک پڑھنے کے لیے مصیب الحسن کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور نعت پاک پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پیش کرنے جا رہا ہوں۔
ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے. اللہ ایسے ہی آخری سانس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں دعائے عقیدت پیش کرتے رہنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں اب بلا تاخیر تقاریر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں احادیث کی طرف سے چلتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کا فرمان ضروری ہے. اس لیے احادیث پیش کرنے کے لیے میں محمد ثاقب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے حدیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1. صبح کا اٹھنا نوم الصبح یمنع الرزق. صبح کے وقت کا سونا رزق کو رکھتا ہے. حدیث نمبر 2. سلام. السلام قبل الکلام. بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 3. طہارت الصفائی. الطہور شطر الایمان. باقی ایمان ہے. حدیث نمبر 4. وضو. الوضوء مفتاح الصلاۃ. وضو نماز کی کنجی ہے. حدیث نمبر 5. نماز. الصلاۃ عماد الدین. نماز دل کا سکون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے محمد ثاقب جو حدیثیں پیش کر رہے تھے. 5 احادیث انہوں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث کہی آپ حضرات کے سامنے نوم الصبح یمنع الرزق. صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. واقعی یہ حدیث بہت جامع اور معنی ہے. اس کا ترجمہ اور مطلب ہے کیونکہ مسلمان بلکہ جو لوگ بھی صبح کے وقت میں سو جاتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رزق دے کر صبح میں بھیجتے ہیں. فرشتے دروازے پر آتے ہیں. جب دروازہ بند رہتا ہے تو فرشتے واپس چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے رزق کے اندر بے برکت بھی آ جاتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے خصوصی اعتبار سے مسلمان تو صبح صادق میں جاتے ہیں فجر کی نماز میں جاتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ صبح جیسے ہی آذان سنیں دروازے کھول دیں. دروازے کھول کر رکھیں. مغرب کی آذان سنیں دروازے بند کر لیں. فجر کی آذان سنیں دروازے کھول دیں کیونکہ یہ روزی کے پہنچانے کا روزی کے ٹرانسفر کا وقت ہے. اس لیے جو اس وقت میں سوتا رہتا ہے روزی سے معلوم ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں جو حدیث پیش کرنے کے لیے میں محمد عفان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنا حدیث پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث نمبر 6. دعا عبادت کا مقصد. دعا مطلوب عمادتی. دعا عبادت کا مشق ہے. چلیے پڑھنا پھر بولو ہو گیا 21 دس ہمارے. یہ تھے محمد عفان
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زبان میں لکنت ہے اس کے باوجود بھی بچے نے ہمت کی، کہا کہ مجھے جا کے بولنا ہے، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو مجھے بولنا ہے۔ یہ اس بچے کی ہمت تھی ماشاء اللہ، کیونکہ ذرا زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے کوئی بچے پڑھنے بھی نہیں آتے ہیں، مگر ماشاء اللہ بچہ آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس نے اتنی بھی ہمت کی کہ آپ حضرات کے سامنے آ کر وہ حدیث پیش کریں۔ اللہ اس کی زبان کی لکنت کو دور فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے تقریر کرنے کے لیے محمد شاہد کو دعوت دیتا ہوں، آئے آپ اپنی تقریر پیش کریں۔ شاہد جن کا عنوان ہے لفظ اللہ۔ زور سے بولنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ یہ نام کائنات کی روح ہے، آسمان اور زمین کی جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری نہ ہوگا۔ اگر ایک زبان پر بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہے تو دنیا لپیٹ دی جائے گی، آسمانی قندلین بجھا دی جائے گی، زمین فنا کر دی جائے گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں آ جائے گی، ہنسی صبح کی انگڑائیاں دم توڑ دے گی، زندگی کے دل لبھاتے نظارے ٹھہر جائیں گے، انسانی زبان پر اللہ کا نام لیوا نہ رہیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، صرف اللہ ہی اللہ بادشاہت ہوگی۔ سب انسان اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، خدا کو وہاں حساب دینا ہوگا، اس وقت کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ جس زبان پر اللہ اللہ ہوگا کامیاب وہاں وہی ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو محمد شاہد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بہترین انداز میں لفظ اللہ کی تشریح کر رہے تھے، واقعی جیسے اس بچے نے کہا جب تک دنیا میں ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ جو دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں وہ بس ایمان والوں کے صدقے میں جو اللہ اللہ کہتے ہیں ان کے صدقے میں چلا رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے محمد شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ اس کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لیے عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب
غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے میں پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، اپنے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت پانے سے کیا فائدہ؟ مرتے مرتے بھی لوگوں سے کہتا گیا، مرتے مرتے بھی لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، مخالف تھا موسیٰ وہ ہارون تھا، جب زمین میں ڈسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں ڈسایا تو کہنے لگا، اپنے بچائے خزانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار تھے جو واقعی انسان کو کافی غفلت سے جاگنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آخرت کا توشہ جمع کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اعزاز کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह इस मोहम्मद अज़ान जो बेहतरीन अंदाज में सूरह फातिहा पढ़ कर सुना रहे थे, सूरह नास और सूरह फातिहा इन्होंने सुनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए और उनके अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा फरमाए। उसके बाद में मैं दुआ पेश करने के लिए मोहम्मद उवैस को दावत देता हूँ, आए और दुआ पेश करें। कौन सी दुआ है तुम्हारी? कौन सी दुआ है सो? दुआ नंबर 2 हम्द दरूद. सलाम अलैकुम. सीधा करो क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मैं हज़रत के सामने दुआ नंबर 2 बकशने जा रहा हूँ. दुआ नंबर 2. हमदे दरूद लहमदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब इसके बाद मैं दुआ पेश करने के लिए सफान को बुलाता हूँ और अपनी दुआ पेश करता हूँ। जोर से बोलना है. बेटा सीधो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज मैं हज़रत के सामने दुआ कर रहा हूँ. कौन सी दुआ है? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. और इसके बाद में अब्दुल मुईस को दावत देता हूँ, आए और दुआ पेश करें। अब्दुल मुईस. कौन सा बच्चा है? लड़की दे रही है. जोर से बोलो. हाँ से बच्चा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
پیدا ہو جائے، شوق و جذبہ پیدا ہو جائے، اور بچے آگے چل کر اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے دین کی بات کرنے والے بنے۔ اب اس کے بعد میں بات کے لیے زین کو دعوت دیتا ہوں، وائلہ ناظرین پیش کریں۔ محمد آیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولوں جہاں کی دولت جو چاہوں، دولوں جہاں کی دولت جو چاہوں، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہترین انداز میں نعت پاک پڑھی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں مسائل کی طرف میں بڑھتے ہوئے، کیونکہ مسائل بھی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو اعمال مکمل نامکمل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے عمل قابل قبول بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں مسائل کو پیش کرنے کے لیے، وضو کے فرائض پیش کرنے کے لیے ریحان خان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور وضو کے فرائض پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے فرائض بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ڈوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گھٹنوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ وضو کے فرائض بیان کر رہے ہیں۔ 4
فرائض ہیں اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے تو وضو کی سنتیں الگ ہیں, فرائض الگ ہیں. فرائض اس وقت میں کہ جب پانی کم ہو یا فرائض کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو انسان ان 4 فرضوں کو کر کے بھی نماز میں شامل ہو سکتا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کا جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں محمد معاذ کو دعوت دیتا ہوں کہ وضو کی سنتیں بیان کریں. محمد معاذ. اچھا زور سے بولا, اچھا ہمت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے سنتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. وضو میں 13 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 بار دونوں ہاتھوں گھٹوں تک دھونا. نمبر 4 مسواک کرنا. نمبر 5 3 بار کلی کرنا. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 داڑھی کی کھلال کرنا. نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو کھلال کرنا. نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا. نمبر 10 1 بار پورے سر کا مسح کرنا. نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا. نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا. نمبر 13 پیدر پہ وضو کرنا, یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے فرائض 4 تھے وضو میں, ویسے سنتیں 13. تو ماشاء اللہ بہترین انداز سے محمد معاذ نے بیان کیا. اور آخر میں لوگوں نے کہا کہ پیدل پہ وضو کرنا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہاتھ اگر ہم نے دھو لیا ہے تو یہ سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا, چہرہ دھو لینا. یعنی کوئی ایک عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا دھو لینا, تبھی یہ سنتیں ادا ہوں گی, ورنہ یہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی. اور آپ تمام جانتے ہیں ایک سنت کا ادا کرنا کتنی بڑی خیر اور کتنے بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں کتنے سنتیں ہیں, کتنے فرائض ہیں. یہ تمام چیزیں معلوم رہیں گی تو پھر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بچے تو رٹے رٹا یاد کر لیتے ہیں. اگر ہم توجہ سے سن لیں گے تو پھر ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں, ویسے ہی دماغ میں ہماری چیزیں آتی چلی جائیں گی, تو پھر ہمیں عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں, جو سنتیں ہیں خصوصی اعتبار سے, ان کو ادا کرتے وقت یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سنت تھی, میں اس کو ادا کر رہا ہوں. اس میں ڈبل ثواب ہمیں مل جاتا ہے. کہ مثال کے طور پر کلی کرنا ہے, اگر کلی کر رہے تو یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو رہے ہیں یا فلال کر رہے ہیں انگلیوں کا, تو پھر یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو پھر اس کے اندر اور زیادہ ثواب بھی ملتا ہے اور اس کے اندر ایک نورانیت آتی ہے. اب اس کے بعد میں تحریر پیش کرنے کے لیے میں محمد معاذ کو دعوت دیتا ہوں. وہ آیا تحریر پیش کریں. اس سے پہلے ایک نعت پڑھ جائے گی, تمام اگر اس پر متوجہ ہوں. معاذ ابھی اکادمی ہمارے تشریف لا رہے ہیں. حضرت مولانا طاہر صاحب دعوت برکات عالیہ تشریف لا رہے ہیں, تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے. جب تک ہمارے بچوں کا پروگرام چلتا رہے گا. اصل تو بچوں کا پروگرام ہے کہ بچے آ کر کھڑے ہو کر 2 لفظ ہی کیوں نہ کہیں وہ کہیں, اور ان کے اندر ایک ہمت, ایک شوق, ایک جذبہ پیدا ہو جائے. انشاءاللہ ابھی نعت میں پڑھوں گا, آپ بھی میرا ساتھ دیں. اس میں نعت پڑھنے میں آپ بھی میرا ساتھ دیں.
صاحب اسرا شافی محشر صاحب اسرا شافی محشر انا اعطیناک الکوثر. جب میں انا اعطینا پڑھوں تو آپ بھی پڑھیں. چھوٹا سورہ تو یاد ہے نا سب کو؟ سب ساتھ دیں میرے ساتھ میں. صاحب اسرا شافی محشر صاحب اسرا شافی محشر انا اعطیناک الکوثر. رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر. چشمہ کوثر دودھ سے اجلا چشمہ کوثر دودھ سے اجلا شہد سے میٹھا برف سے ٹھنڈا شہد سے میٹھا برف سے ٹھنڈا پیالے جس کے تارے جوہر پیالے جس کے تارے جوہر انا اعطیناک الکوثر. رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر. ساری بلائی ساری سعادت ساری امانت ساری صداقت ساری امانت ساری صداقت چشمہ کوثر مشک و عنبر چشمہ کوثر مشک و عنبر انا اعطیناک الکوثر. رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر. صاحب اسرا شافی محشر انا اعطیناک الکوثر. پہلا فریضہ فرض نمازیں پہلا فریضہ فرض نمازیں پھر ہے مالی ساری عبادت پھر ہے مالی ساری عبادت. فصلی لربک پھر ہے وانحر فصلی لربک پھر ہے وانحر انا اعطیناک الکوثر. رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا اعطیناک الکوثر. سب سے چھوٹی سورت قرآن کعبہ رب پر ہے آویزہ کعبہ رب پر ہے آویزہ. ایسی
صورت لاؤ مل کر ایسی صورت لاؤ مل کر انا آتینا کل کوثر رب نے کہا ہے یہ خوش ہو کر انا آتینا کل کوثر۔ اب اس کے بعد محمد معاذ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جفت وطالبها قلاب۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ محترم صدر جلسہ و معزز علماء کرام و مہمان خصوصی، آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیا ایک دور ہے جو ہزاروں مومن دیکھ چکے ہیں۔ دنیا ایک دور ہے جو ہزاروں مومن دیکھ چکے ہیں۔ دنیا ایک قصر ہے جس میں ہزاروں کافرین رہ چکے ہیں۔ دنیا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر فنا ہے۔ خدا کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے ایک بار بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بزرگان محترم، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک مردہ ہے اور مردوں کو ہمیشہ کتے ہی پسند کرتے ہیں۔ دنیا کی اتنی حقیقت جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں فرمایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں انسان جتنا بھی مال کمال بنگلے بنا لے ایک دن سب چھوڑ جانا ہے۔ اگر مال ہمارا کامیابی دلا دے تو فرعون، قارون، نمرود و شداد یہ سب کامیاب ہو جاتے، مگر نہ، کامیاب انسان تھے۔ کامیاب وہ تھے جو دنیا کو دین کے استعمال کر سکے اور آخرت کی تیاری کرے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کا جو کچھ فرمان ہے کلو من علیہا فان، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اور بہترین انداز میں تقریر کی ہے دنیا کی حقیقت، اور واقعی جیسے اس بچے نے بیان کیا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال رہے گا، گاڑی بنگلے رہیں گے، ہم کامیاب ہیں۔ جیسے ابھی بچے نے کہا اگر مالداری میں کامیابی ہوتی فرعون، قارون، شداد یہ کبھی ناکامیاب نہ ہوتے۔ حالانکہ دنیا کے سب سے زیادہ ناکامیاب یہی لوگ تھے۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، شداد نے تو جنت ہی بنا دی دنیا کے اندر۔ دنیا کے اندر جنت بنا کر اس نے یہ سوچا کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد فرما برداروں کو جنت دیں گے
تو اس نے علماء سے سن سن کر، کیونکہ بڑا بادشاہ تھا، اس نے دنیا میں جنت بنائی. کوئی سوچ سکتا ہے کیا کہ دنیا میں جنت بنانے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ مگر حکومت، دولت، آمدہ، اسے اللہ نے ساری چیزوں سے نوازا. اس نے سوچا کہ میں جنت بناؤں گا اور میں خدا بنوں گا اس جنت کا. اس نے دنیا میں جنت بنائی، ساری دنیا کے سونے کو جمع کیا، ساری دنیا کی چاندی کو جمع کیا. جیسے اس نے سنا تھا کہ جنت میں 1 انچ سونے کی، 1 انچ چاندی کی، دنیا میں بھی اس نے 1 انچ سونے کی لگائی، 1 انچ چاندی کی لگائی. علماء فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا، پہلی کرن جیسے اس کے جنت پر گرتی، سارا ملک روشن ہو جایا کرتا. اور اس نے اپنی جنت کے اندر باغات بھی لگائے، ہر قسم کے پھل لگائے، پھول لگائے، اور دودھ کی نہریں چلائی، شہد کی نہریں چلائی. عجیب ٹیکنالوجی اس وقت میں تھی، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری چیزوں کا ایجاد کیا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کا اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وقت آیا جنت کے دیکھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فقیر کو بھیجا، ایک ایسا فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں دوڑ کر آیا. دوڑ کر آ کر اس کے سامنے کہا کہ میں اسرائیل ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. وہ موقع تھا ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں حضرت اکابرین کا سلسلہ آنے کا شروع ہو چکا ہے. ان کو بھی بازو والے تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان اس نے جنت بنائی. جب جنت بن چکی، دیکھنے کے لیے شام وقت سے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، ناچ گانا کرتے ہوئے اپنی جنت دیکھنے جا رہا تھا. مگر اللہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی، پسند نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. فرشتے نے کہا کہ میں تیرے روح قبض کرنے آیا ہوں. کہنے لگا میں نے محنت سے جنت بنائی ہے. محنت سے بھی معلوم ہے کہ جب ملک الموت آ جاتے ہیں پھر کوئی بچ نہیں سکتا. وہ منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے تو مرنا ہے کہ میں مروں گا، مگر میں نے اتنی محنت سے جنت بنائی ہے، ایک نظر میں اپنی جنت کو دیکھ لینا چاہتا ہوں. تڑپ گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع نہیں دیا. بالآخر جنت اپنی بنائی ہوئی جنت کو، اتنی محنت سے، اتنے سالوں سے بنائی ہوئی جنت کو دیکھے بغیر مر گیا. یہی دنیا کی حقیقت ہے. اس لیے کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. بال و دولت یہ تو ایک ذریعہ ہے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا. اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں ہمارے اس پارٹیمنٹ میں سمجھایا ہے. اور اس کے بعد میں نواقع سے وضو پیش کرنے کے لیے محمد احمد کو دعوت دیتا ہوں. واقعہ اور نواقع سے وضو پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کو توڑنے والی 8 چیزوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 پاخانہ اور پیشاب کرنا. نمبر 2 رحانی ہوا کا نکلنا. نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہ جانا. نمبر 4 منہ بھر کر کھائے کرنا. نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. نمبر 6 بے ہوش ہو جانا. نمبر 7 دیوانہ ہو جانا. نمبر 8 نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بڑے بہترین انداز میں اس بچے نے نواقض وضو کو پیش کیا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کب ٹوٹتا ہے. ہم سو کر بھی نماز پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. اکثر جمعے وغیرہ ایسے ہی ہوتا ہے. انسان پیٹ لے کر سہارا لے کر سو جاتا ہے. پھر جیسے امام صاحب مولانا صاحب تکبیر نہیں ہو ساتھ میں کھڑے ہو جاتا ہے. اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے, احساس تک نہیں ہوتا. اس لیے اسے بتایا کہ ٹیک لگا کر یہ سہارا لے کر سونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد میں نماز کے شرائط کے لیے محمد ایار کو دعوت دیتا ہوں. وہ آئے اور نماز کے شرائط پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرت کے سامنے نماز کا شرائط پیش کر رہا ہوں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 ستر کا چھپانا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اب اس درمیان میں نعت پیش کرنے کے لیے میں سید حافظ کو دعوت دیتا ہوں. آئے اور نعت پیش کریں. سید حافظ. I can't drop it like that. Need me that. زور سے پڑھنا پڑے گا. اچھا پڑھنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کرنے جا رہا ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے
تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے حضرات اس میں چلے لانے بات کھڑی ہے۔ اس کے بعد میں محمد یاسر کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ محمد یاسر۔ اچھا زور سے پڑھنا ہوگا، آرام سے اطمینان سے ایک کھڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و مکرم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین سے مٹی منگائی اور فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، آپ ایسے مخلوق کو بنائیں گے جو زمین پر خون خرابہ کریں گے حالانکہ ہم عبادت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں روح کو پھونکا۔ یہ پہلے انسان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا اور ان کو علوم سکھائے۔ اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کرا کے تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے معذرت کی، لا علم کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو تمام نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہا آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے، اور آگ کی مٹی سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنا کر نکال دیا اور لعنت اس کے اوپر ڈال دی۔ شیطان نے سجدے سے انکار کر لعنت اپنے اوپر لا لی اور فرشتوں نے سجدہ کر
کر اللہ تعالیٰ کے پیارے بن گئے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ سجدے والے بن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے بنے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. اللہ جزائے خیر دے. اور اس کے بعد یہ تاخیر جو وقت بھی ہو رہا ہے حضرت کو جانا بھی ہے تو میں یہ تاخیر کی دعا پیش کرنے کے لیے محمد عامر کو دعوت دیتا ہوں. محمد عامر بھائی اور دعا پیش کریں. زور سے بولنا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی دعا. اللہم بسمک اموت واحیا. اب اس کے بعد حسنین کو دعوت دیتا ہوں آئے اور اپنی دعا پیش کریں. اس کے بعد حدیث پیش کرنے کے لیے محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور حدیث پیش کریں. حسین چلو آرام سے بولے اطمینان سے جلدی سے بولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 11. علم کا حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. ترجمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حدیث نمبر 12. شرم و حیا. الحیاء من الایمان. ترجمہ. حیا ایمان کا جز ہے. حدیث نمبر 13. شطرہ نفاست. تنظف فإن الاسلام نظیف. ترجمہ. صاف ستھرا رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. حدیث نمبر 14. ماں کا مکان. الجنت تحت من الامہات. ترجمہ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث نمبر 15. باپ کا درجہ. الوالد اوسط اول الجنہ. ترجمہ. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. حدیث نمبر 16. چاچا اور خالہ کا مرتبہ. العم والد الخالۃ والدۃ. ترجمہ. چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے. خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. حدیث نمبر 17. پڑوسی کا حق. للجار حق. ترجمہ. پڑوسی کا بھی حق ہے. حدیث نمبر 18. بڑوں کا ادب. فلیس منا من لم یوقر کبیرنا. ترجمہ. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 19. اخوت. المسلم اخو المسلم. ترجمہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 20. سلیل کلامی. الکلمۃ الطیبۃ صدق. ترجمہ. اچھی بات کرنا نیکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد میں دعا پیش کرنے کے لیے محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں اور اپنی دعا پیش کریں. محمد فیضان. صوفیہ. آرام سے زور سے بولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
खाला से निकलते वक्त पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उफरानका अज़हब अन्निल्लज़ा व आफ़ानी। अब इसके बाद मैं गौसल के फराइज़ के लिए सही रोज़े को दावत देता हूँ, आए और गौसल के फराइज़ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात के सामने मैं उसूल के फ़राइज़ बयान करना चाहता हूँ। उसूल में 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 मुँह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल के बराबर कोई जगह सूखी न रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं सवाल जवाब के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल ज़फ़र उमर ज़बीहुल्लाह को दावत देता हूँ, आए और अपना मुकदमा पेश करें। दोनों जवाब देने वाले, उनको एक डालो, इनको एक डालो। तुम्हारा सवाल वाले ही ना जवाब वाले वैसा। तुम्हारा जवाब कौन दे रहा है? पकड़ने दो। मुझको से दे। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम है। सवाल हमको तुमको रोजी यानी खाना कौन खिलाता है? जवाब हमको और तुमको रोजी रोटी अल्लाह ताला खिलाता है। सवाल हमारे नबी का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी और अब्बा का नाम क्या है? जवाब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी अब्बू का नाम अब्दुल्ला और बीबी अमीना है। सवाल कुरान किसकी किताब है? जवाब कुरान अल्लाह ताला की किताब है। हम किसकी इबादत करते हैं? जवाब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सवाल सबसे बड़ा कौन है? जवाब सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। सवाल कलिमा तैयबा क्या है? जवाब कलिमा तैयब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सवाल कलिमा शहादत क्या है? जवाब कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। सवाल पानी पीने की सुन्नत क्या है? जवाब पानी
پینے کی سنتیں 6 ہیں. نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 3 سانس میں پینا. نمبر 5 بسم اللہ پڑھ کر پینا. نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ بچے مختصر سا مکالمہ پیش کر رہے تھے عقیدے کے متعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق. اللہ جزائے خیر. اب اس کے بعد میں ارسلام کو دعوت دیتا ہوں آخر دعا پیش کریں. ارسلام. His name is Arsalan. زور سے بولنا ہوں زور سے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا کام شروع کرتے وقت پڑھنے کی دعا. اللہم اغفر لی واختر لی. اب اس کے بعد محمد عرفان آئے اور حضور کی سنتیں پیش کریں. محمد عرفان. زور سے آرام سے بولنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے غسل کے 5 سنتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. نمبر 1 دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا. نمبر 2 استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا. نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. نمبر 4 وضو کرنا. نمبر 5 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اب سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے محمد ارسلان کو دعوت دیتا ہوں. ارسلان دعائیں اور سورہ اخلاص پیش کریں. زور سے بولنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المکی اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر. اب اس کے بعد میں مسائل کے لیے الفاظ کو دعوت دیتا ہوں. پانی پینے کی سنت ہے. نواز آئیں اور اذان اور اقامت بول کر بتائیں. نواز. ह्यांचा कडा जरा یہ بس بچے کو تعلیم دی گئی ہے. نماز کی اذان اور اقامت نہیں ہے. یہ بس لوگوں کو بتانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے اذان اور اقامت دے رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाअल्लाह ये अजान और अकामत इसीलिए है ताकि जब हमें भी कहीं अजान और अकामत कहने का मौका मिले तो हम भी उसको सीख लें। माशाअल्लाह यहाँ पर हमारे मंदिर के अंदर अजान का तरीका, अकामत का तरीका, नमाज का तरीका भी सिखाया जाता है। ये बच्चे जब बड़े होंगे, कहीं नमाज पढ़ने का मौका आ गया, अजान कहने का मौका आया तो हिचकिचाए नहीं, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी के जो मोटे मोटे मसाइल हैं तमाम इनको मालूम रहें, मुस्ताज़र रहें और अमली नमूने के तौर पर क्यों कराया भी जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी बच्चे ने अजान दी, अजान दिलाने लगाया जाता है, फिर अकामत, फिर नमाज भी पढ़वाई जाती है, सारी चीज़ें करके बताई जाती है ताकि वो चीज़ें इनके अंदर बाकी रहें। इसके बाद मैं मोहम्मद अदनान को दावत देता हूँ आइए नमाज का तरीका बताएं। हाँ रुको सीधा पूरा आराम से इत्मीनान से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप हजरत के सामने नमाज का तरीक़ा पेश करने जा रहा हूँ। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ماشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ ہے کہ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے امام کے تابع ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں, پھر رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے, سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے, یہ ضروری چیزیں اس لیے اس بچے نے ماشاءاللہ کر کے بتایا تاکہ ہم بھی ایسے اس کو دیکھ کر سیکھنے والے بنے اور سیکھ کر عمل کرنے والے بنے.